تیرے عشق ہی میں مچلے انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے۔ اور انہوں نے حکم کیا تو میں ان کے حکم پر یہاں پر حاضر ہوا۔ بالکل چند منٹوں کی میری حاضری ہے، اور جو احباب میری گفتگو کو سمجھ سکے ان کے لیے بالکل مختصر سی میری حاضری ہے کہ مختصر سی یہ میری کہانی ہے، مختصر سی یہ میری کہانی ہے۔ میں جو بھی ہوں میرے آقا کی مہربانی ہے، میں جو بھی ہوں میرے آقا کی مہربانی ہے۔ اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے، بس وہی میری زندگانی ہے۔ نعت محبوب داور سند ہو گئی، نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی۔ ارے مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے۔ یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ جس طرح آج آپ یہاں پہ حضور کے میلاد کی محفل کو سجا کے بیٹھے ہیں، فریدی صاحب آج سے کئی سال پہلے، کئی 100 سال پہلے ایک محفل سجی جو مسجد نبوی میں سجی تھی۔ بولیے سبحان اللہ۔ میں بس اس محفل کی بات کر کے اپنی حاضری مکمل کرتا ہوں۔ محفل سجی ہے مسجد نبوی میں، اور اس محفل کی صدارت خود مدینے کے تاجدار نے فرمائی۔ اس محفل کی سرپرستی تاجدار صداقت نے کی۔ اب بولنا آپ نے ہے، جیسا آپ کا عقیدہ ویسے آپ بولیں گے۔ اس محفل کی سرپرستی تاجدار صداقت نے کی، اس محفل کی نگرانی تاجدار عدالت نے کی، اس محفل کی سیادت حیا کے پیکر نے کی، اس محفل کی قیادت شیر خدا مشکل کشا نے کی۔ اور اس محفل میں منبر جناب بلال حبشی نے سجایا، اور جس ہستی کا انتخاب میرے نبی نے فرمایا کہ اے حسان تو منبر پہ چڑھ اور میری نعت پڑھ، مجھے میرا میلاد سنا۔ اس وقت اس بھرے مجمع میں 35 سے 40 ایسے صحابی موجود تھے جو شاعر تھے، کلام لکھتے تھے، جن میں تاجدار صداقت کا نام بھی موجود ہے۔ جیسے آپ انبیاء کے بعد تمام انسانیت سے افضل و اعلیٰ ہے، اسی طرح ان کا کلام بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ اور اس وقت اس محفل میں جناب شیر خدا مشکل کشا بھی موجود ہے۔ جیسے وہ بڑے علم والے، ایسا ان کا کلام بھی بڑا، لیکن ان کی موجودگی میں جو حضور علیہ السلام نے حضرت حسان کو فرمایا کہ اے حسان تو منبر پہ چڑھ اور میری نعت پڑھ، یہ کیوں فرمایا؟ بھائی صاحب اپنے عقیدے کی بات کر رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ان کی موجودگی میں حضرت حسان کو کیوں فرمایا؟ یہاں پر حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب مدارج النبوت میں لکھا ہے، جلد 2 ہے۔ آپ نے کہا 12 ربیع الاول کا دن تھا، صبح کا وقت ہے، خانہ کعبے کے قریب ایک تاجر آیا۔ تاجر نے آ کر اعلان کیا اگر سماعت کر رہے ہو تو یہ ایک دلیل دے رہا ہوں، سماعت کیجئے۔ اشعار مجھے بھی آتے ہیں، لیکن اس موقع پر میں نے اس چیز کو بہتر سمجھا اور یہاں بیان کر رہا ہوں۔ اس وقت تاجر نے اکٹھا کیا، تاجر نے کہا آج جب رات جا رہی تھی دن آ رہا تھا، کسی کی ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟
اس وقت اس بھرے مجمع میں سے ایک آواز آئی، ہاں اس وقت عبد المطلب کی ہاں پوتا پیدا ہوا ہے، بولیے سبحان اللہ۔ اس تاجر نے کہا کہ میں بہت سی کتابوں کا علم رکھتا ہوں، کچھ نشانیاں میں پڑھ چکا ہوں، میں دیکھ بھی چکا ہوں، لیکن کچھ دیکھنا چاہتا ہوں، میں اس بچے کی دید کرنا چاہتا ہوں، بولیے سبحان اللہ، میں اس بچے کی دید کرنا چاہتا ہوں۔ وہ تاجر اور وہ شخص چلے گئے حضور کے گھر تک، بولیے سبحان اللہ، یار یہ گلہ دے بولیا کرو سبحان اللہ۔ حضور کے گھر تک گئے، جا کر دروازے کو دستک دی، اندر سے حضرت عبد المطلب آئے، کہا جی، تاجر نے کہا آپ کے ہاں پوتا پیدا ہوا؟ فرمایا ہاں ہوا۔ کہا میں اس کی دید کرنا چاہتا ہوں۔ آج بھی ہم حضور کی دید کے حسرت دل میں لے کر بیٹھے ہیں نا، بولیے سبحان اللہ۔ کہا میں اس بچے کی دید کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب لے کر گئے، جب کریم آقا علیہ السلام کا چہرہ دکھایا، اس نے حضور کا چہرہ دیکھا تو وہ جھوما، پھر جھوما، اتنا جھوما اسے وجد آ گیا، زمین پہ گرا، بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو پوچھا ارے ہوا کیا؟ تاجر نے کہا مجھے رب کائنات کی عزت کی قسم، یہ بچہ کوئی عام نہیں، یہ نبیوں کا سردار ہے، نبیوں کا سردار، یہ بچہ کوئی عام نہیں، یہ نبیوں کا سردار ہے۔ اس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی والدہ بھی موجود، تاجر نے سوال کیا ولادت کے وقت آپ یہاں پر موجود تھی، کوئی نیا کام دیکھا ہو، کوئی معجزہ دیکھا ہو ولادت کا، سنا دو۔ جو حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ نے کہا سن، پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے بچے کی ماں میں بھی عیب ہوتے ہیں، بچے میں بھی عیب ہوتے ہیں، لیکن جب یہ بچہ دنیا میں آیا نہ بچے کی ماں میں کوئی عیب تھا نہ حضور میں کوئی عیب، اس وقت بھی نہ بچے کی ماں میں کوئی عیب نہ بچے میں بھی کوئی عیب۔ اس وقت اس بھرے مجمع میں ایک 8 سال کا بچہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، سب کچھ سن رہا تھا۔ حضور جانتے تھے یہ 8 سال کا بچہ سب باتیں اپنے دل میں بٹھا رہا ہے۔ ارے اسی بچے کا نام حسان بن ثابت ہے، اسی بچے کا نام حسان بن ثابت۔ جب حضور نے فرمایا حسان منبر پہ چڑھ، میری نعت پڑھ، میرا میلاد سنا، اس وقت حضرت حسان نے چاند کے ٹکڑے ہونے کا ذکر نہیں کیا، سورج کے پلٹنے کا ذکر نہیں کیا، درختوں کے چلنے کا ذکر نہیں کیا، پتھروں کے بولنے کا ذکر نہیں کیا۔ اس وقت کیا کہا؟ وَأَحْسَنُوا مِنْكَ لَمْ تَرَكَ طُوَيْلِ وَأَجْمَلُوا مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آقا آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں، آقا کیسے دیکھتی، کسی ماں نے جنے نہیں۔ آقا رب کائنات نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا، ایسے ہی پیدا فرمایا جیسے آپ نے کہا، رب کائنات نے اسی طرح پیدا فرمایا ہے۔ پھر جس نے حضور کو دیکھا، بس میری حاضری کے آخری لمحات، آخری کلام، آخری گفتگو اور حاضری مکمل۔ پھر جس نے حضور کا دیدار کیا، جس نے دیکھا، میں کہاں تک جانا چاہتا ہوں بس پہنچ چکا ہوں۔ جب دیکھا پیر مہر علی نے، بولو سبحان اللہ، جب
دیکھا پیر مہرے علی نے آنکھوں سے آنسو جاری ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، چلتے ہیں تو روتے ہیں، بیٹھتے ہیں تو روتے ہیں، قرآن پاک کھولتے ہیں روتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں روتے ہیں۔ بچوں نے کہا ابا حضور ہوا کیا، اتنا کیوں روتے ہو؟ تو آپ نے کہا آج سکھ متران دی بدھیری ہے، آج سکھ متران دی بدھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گنیری ہے، لو لو وچ شوق چنگیری ہے، آج نینا لائیاں کیوں جڑیاں، بولیے سبحان اللہ، آج نینا لائیاں کیوں جڑیاں۔ بچے اب ضد کرنے لگے، بابا آپ نے دیکھا ہے، آپ نے دیکھا ہے، بتلاؤ تو صحیح وہ سونا کیسا تھا، اس کی زلفیں کیسی تھی، اس کا چہرہ کیسا تھا، اس کی آنکھیں کیسی تھی۔ کہا مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہن مد بھریاں، اس صورت نو میں جان آکھا، جان آکھا کہ جانے جہان آکھا، سچ آکھا تے رب دی شان آکھا، جس شان تو شانہ سب بڑیاں، اور تسی بولو نہ بولو تواڈی اپنی مرضی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا۔ کتے مہر علی، کتے مہر علی، کتے تیری ثنا، کتے مہر علی، کتے تیری ثنا، مشتاق کیا ہن مد بھریاں۔ علی گال پوری نہیں ہوئی، کیا کوئی زلفہ چھلے کوئی زلفہ چھلے وہ چھلے، وہ سارا جگ سونا ہے پر میرے مدنی تو ایتھے گل نہیں مکی، کیا کوئی مثل نہیں ڈھولر دی، چپ کر مہر علی ایتھے جان